اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد۔ سامعین و ناظرین، ہماری یہ ویڈیو وہابی دوخانی فرقہ کے نام نہاد خود ساختہ امام المناظرین مشہور گپی جہل اعظم مولوی نجیب عمر دوخانی کی ویڈیو کے جواب میں ہے۔ وہابی نجیب عمر دوخانی صاحب نے کچھ عرصہ قبل ایک ویڈیو بنائی جس میں امیر المجاہدین شیخ الحدیث ولی کامل حافظ خادم حسین رضوی رحمہ اللہ کی ویڈیو کا ایک کلپ چلایا، اور دوسرے نمبر پہ ولی کامل امیر اہل سنت حاجی محمد الیاس عطار قادری زیدہ شرفہ کا ایک ویڈیو کلپ چلایا۔ حضرت شیخ الحدیث حافظ خادم حسین رضوی رحمہ اللہ اپنی ویڈیو میں حدیث پاک پیش کر رہے ہیں۔ حدیث پاک کا حوالہ پیش کیا کہ نبی علیہ السلام کی ولادت باسعادت کے دن شیطان رویا۔ حاجی الیاس عطار قادری صاحب زیدہ شرفہ، جو کہ امیر اہل سنت کے لقب سے مشہور ہیں، جناب حاجی صاحب زیدہ شرفہ سے سوال کیا گیا کہ آقا علیہ السلام کی ولادت باسعادت پہ خوشی منانا کیسا ہے؟ حاجی محمد الیاس عطار قادری زیدہ شرفہ یہ جواب دیتے ہیں کہ نبی علیہ السلام کی ولادت باسعادت کے دن خوشی منانی چاہیے۔ اور پھر حاجی صاحب قبلہ زیدہ شرفہ نے اپنی ایک کیفیت کا ذکر فرمایا کہ بھائی میں تو اس دن روتا ہوں، اور پھر اس کی وجہ بھی بیان فرمائی کہ جیسے خوشی کے آنسو ہوتے ہیں تو یہ کیفیت ہوتی ہے میری۔ جاہل نجیب دوخانی نے کیا کیا، حضرت قبلہ شیخ الحدیث رحمہ اللہ کی ویڈیو پہلے چلائی اور پھر حاجی صاحب کی چلائی، اور یہ تاثر دینے کی کوشش کی کہ جی یہ دیکھیں حدیث میں یہ آتا ہے، اور حضرت قبلہ رضوی صاحب رحمہ اللہ یہ کہہ رہے ہیں کہ نبی علیہ السلام کی ولادت باسعادت کے دن شیطان رویا تھا، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ حضرت امیر اہل سنت مولانا حاجی الیاس عطار قادری صاحب آقا علیہ السلام کی ولادت باسعادت کے دن رو کر شیطانی کردار ادا کرتے ہیں، نعوذ باللہ۔ یہ تاثر دینے کی کوشش کی نجیب دوخانی نے۔ بات یہ ہے کہ نجیب دوخانی صاحب کے ذہن پہ امام المناظرین بننے کا بھوت سوار ہے۔ کبھی حضرت قبلہ جلالی صاحب زیدہ شرفہ کے خلاف بکواسیں کرتے ہیں، کبھی حضرت قبلہ پیر سید مظفر حسین شاہ صاحب زیدہ شرفہ کے خلاف یہ بکواسیں کرتے ہیں، کبھی حضرت قبلہ امیر المجاہدین رحمہ اللہ کے خلاف بکواسیں کرتے ہیں، اور کبھی حضرت قبلہ حاجی الیاس عطار قادری صاحب زیدہ شرفہ کے خلاف بکواسیں کرتے ہیں۔ مقصد اس کا یہ ہوتا ہے کہ یہ چونکہ بڑی شخصیات ہیں، ان کی خدمات، ان کا کردار، سیرت، صورت سب کے سامنے ہے، کسی سے ڈھکی چھپی نہیں ہے۔ میں اگر ان کو تنقید کا نشانہ بناؤں گا، ان کے خلاف ویڈیو بناؤں، تو لوگ میری طرف متوجہ ہوں، اور میں وہابی دوخانی دھرم میں یہ کہنے کے قابل ہو جاؤں جی یہ دیکھیں میں نے یہ کام کیا، وہ کیا، فلانے نے مجھے جواب دیا، میں نے اس کے خلاف یہ بات کی، یہ ویڈیو بنائی۔ نجیب دوخانی کی یہ کوشش ہوتی ہے، وگرنہ اس بندے کی ٹکے کی اوقات نہیں ہے، کوئی اس کو اپنے دھرم میں گھاس ڈالنے کو تیار نہیں ہے۔ جو اس کی ویڈیو ہے، حضرت قبلہ امیر المجاہدین رحمہ اللہ نے جو حدیث پیش کی وہ اپنی جگہ پہ برحق ہے، درست ہے۔ شیطان رویا یہ تعبیر ہے شیطان کے ناخوش ہونے سے، کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت باسعادت پہ وہ خوش نہیں تھا۔ جیسے ہمارے زمانے میں شیطان کے شتونگڑے ہیں وہابی دوخانی فرقہ کے لوگ، مولوی حضرات، نجیب دوخانی جیسے، جب میلاد شریف کا مہینہ آتا ہے ان کو کیڑا تنگ کرنا شروع کر دیتا ہے، میلاد شریف کے خلاف بکواسیں کرتے ہیں کہ جی یہ حرام ہے، ناجائز ہے، بدعت ہے، فلاں ہے، ڈمکاں ہے۔ جب اس میں ناکام ہوتے ہیں پھر کہتے ہیں کہ جی آقا علیہ السلام کی ولادت 12 کو نہیں ہے، 9 کو ہے یا 8 کو ہے۔ جب اس میں بھی ناکام ہو جاتے ہیں پھر کہتے ہیں جی 12 کو تو وصال ہے۔ یعنی کسی طرح کے میلاد بند ہو جائے۔ جیسے بڑا شیطان
رویا تھا آقا علیہ السلام کی ولادت پہ، تو یہ بھی روتے ہیں، خوش نہیں ہے آقا علیہ السلام کی ولادت باسعادت پہ۔ یہ حدیث اپنی جگہ برحق ہے جو قبلہ امیر المجاہدین رحمہ اللہ نے بیان کی۔ باقی رہ گئی بات حضرت قبلہ امیر اہل سنت زیدہ شرفہ کی۔ جیسے میں نے ابھی عرض کیا کہ یہ خوش اور ناخوش ہونے سے تعبیر ہے۔ حاجی الیاس عطار قادری صاحب کا جواب سنیں، وہ خود فرماتے ہیں خوش ہونا چاہیے۔ اور پھر اپنی انہوں نے ایک کیفیت بیان کی، ذوق بیان کیا کہ میں تو روتا ہوں، میری آنکھوں سے آنسو آتے ہیں۔ اور خود حاجی الیاس عطار قادری صاحب زیدہ شرفہ جو امیر اہل سنت ہیں، فرماتے ہیں یہ خوشی کے آنسو ہیں۔ خوش ہونا تو یہاں پر بھی پایا گیا، وہ خوش ہوتے ہیں، خوشی کے آنسو ہیں۔ بعض اوقات بندے کو اتنی خوشی ہوتی ہے کہ خوشی کے لمحات میں، جذبات میں بندے کی آنکھوں سے آنسو نکل آتے ہیں، وہ رونے لگ جاتا ہے۔ یہ اس شیطان کی طرح رونا نہیں ہے جو وہابی دیوخانیوں کا بڑا بہ ہے، جو نجیب دیوخانی صاحب کا بڑا بہ ہے۔ اس شیطان کے رونے کی طرح وہابی دیوخانی فرقہ کے لوگ روتے ہیں۔ جیسے بڑا ان کا ابا شیطان رویا تھا، آقا علیہ السلام کی ولادت پہ خوش نہیں تھا، ایسے ہی آج کل کے وہابی دیوخانی روتے ہیں، یہ خوش نہیں ہوتے۔ حاجی الیاس عطار قادری صاحب زیدہ شرفہ فرماتے ہیں یہ خوشی کے آنسو ہیں، یہ ان کی کیفیت ہے۔ اور کیفیت کیا ہوتی ہے، یہاں پر میں ایک حوالہ پیش کر دیتا ہوں کیفیت کے متعلق۔ غلبہ حال یہ اتنے بڑے بے باک ہیں آقا علیہ السلام کے متعلق، یہ کیا لکھتے ہیں۔ یہ تقریر ترمذی ہے، مولوی اشرف علی تھانوی، اور اس پہ تقدیم و نظر ثانی مفتی تقی عثمانی کی ہے۔ صفحہ نمبر اس کا 83۔ یہاں پر ایک حدیث پہ گفتگو کرتے ہوئے تھانوی صاحب یہ کہتے ہیں، وہ روایت کہ آقا علیہ السلام ان نمازوں میں جن میں قرات کو سری طور پہ پڑھا جاتا ہے، آہستہ آواز سے پڑھا جاتا ہے، آقا علیہ السلام اس میں اونچی آواز سے قرات فرمایا کرتے تھے۔ یہ کیا کہتے ہیں تھانوی صاحب، ذرا آپ سنیں۔ میرے نزدیک اصل وجہ یہ ہے کہ آپ پر ذوق و شوق کی حالت غالب ہوتی تھی جس میں یہ جہر واقع ہو جاتا تھا، اور جب کہ آدمی پر غلبہ ہوتا ہے تو پھر اس کو خبر نہیں رہتی کہ کیا کر رہا ہے۔ میرے نزدیک اصل وجہ یہ ہے کہ آپ پر ذوق و شوق کی حالت غالب ہوتی تھی جس میں یہ جہر واقع ہوتا تھا، اور جب آدمی پر غلبہ واقع ہوتا ہے تو پھر اس کو پتہ نہیں ہوتا وہ کیا کر رہا ہے۔ بھئی تمہارا دھرم، تمہارا فرقہ یہ کہتا ہے آقا علیہ السلام پر جب ذوق و شوق کی کیفیت ہوتی تھی، غلبہ حال ہوتا، تو آقا علیہ السلام کو اپنا پتہ نہیں ہوتا تھا نماز میں۔ جب تم آقا علیہ السلام کے متعلق اتنی بڑی بات لکھ سکتے ہو کہ نبی علیہ السلام کو نماز میں اپنا پتہ نہیں ہوتا تھا، ذوق و شوق کا غلبہ ہوتا تھا، جب اتنی دیدہ دلیری سے یہ عبارت تم لکھ سکتے ہو غلبہ شوق میں، تو یہ کیفیت حاجی الیاس عطار قادری صاحب کے لیے کیوں نہیں مان سکتے؟ خود کہہ رہے ہیں کہ میرا ذوق، میری کیفیت یہ ہے، خوشی کے آنسو نکل آتے۔ اس میں کہاں یہ ہے کہ جیسے شیطان آقا علیہ السلام کی ولادت پہ خوش نہیں تھا، رویا تھا، ویسے حاجی الیاس عطار قادری صاحب روئے ہیں اور وہ خوش نہیں آقا علیہ السلام کی ولادت پہ۔ یہ تمہاری جہالت ہے، تمہارا بغض ہے، تعصب ہے علماء اہل سنہ و جماعت اور مشائخ اہل سنہ و جماعت سے۔ انشاءاللہ اسی بغض اور تعصب کے اندر تو جلتا رہے گا۔